سلسلے دیمیا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس پہلے تربیتی اجتماع کے سب شرکاء کو، محترم بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، سب خواتین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دیمیا ایک علمی اور روحانی سلسلہ ہے، طریقت کا سلسلہ ہے، آپ سب یہ بات جانتے ہیں۔ اور سلسلہ دیمیا کی دعوت توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت ہے۔ اور سلسلہ دیمیا کی تعلیمات کی بنیاد یا ان کی تعلیمات کا اوریجن یا منبع قرآن پاک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ قرآن اور سنت مبارکہ سے یہ تعلیمات اخذ کی گئی ہیں۔ اور سلسلہ دیمیا کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں توحید کی صفات میں سورہ اخلاص کا حوالہ دیا ہے۔ تو آج کا جو درس قرآن ہے، اس کا آغاز ہمارا جو پہلا درس ہے وہ ہے سورہ اخلاص کا درس۔ یہ سورہ اخلاص پہ کچھ مختصر بات، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب لوح و قلم میں جو صفات، جس طرح سے جو تشریح قلندر بابا نے فرمائی ہے، اس پر ابا نے بہت زیادہ اس کو دہرایا ہے اپنے تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی گفتگو میں بہت زیادہ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کو دہرایا ہے، اور بہت زیادہ اس پہ دعوت فکر دی ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ ہم نے درس قرآن، ماہانہ اجتماع میں درس قرآن کا آغاز کرنا ہے، تو سب بیٹھ کے بات ہوئی ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر میں نے ان کو عرض کیا کہ اس کا توحید کے حوالے سے پہلا جو سورہ قرآن کی پہلی سورت ہو جس کو ہم بات کریں گے وہ سورہ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ساری نوع انسانی کو یہ آگہی دی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، آپ نے ابا کی تقریروں میں، ابا کی تحریروں میں اکثر سنا ہوگا کہ مخلوق کی اور خالق کی صفات میں فرق ہوتا ہے۔ جو خالق کی صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سورہ اخلاص پر غور کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو ہم یہاں کہیں کہ جی یہ ایک ہے۔ مثال طور پر اس اسٹیج پہ یا اس تخت پہ یہ گلاس جو ہے یہ ایک ہے، یہاں پر ایک ہے۔ یہ مائک جو ہے یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، یہاں پر ایک ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے، اس جیسے بہت سارے دوسرے ہیں۔ اللہ ایسا ایک ہے جو اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ ہر طرح سے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ایک ہے، تو پھر ایسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ اللہ کی صفات ہیں، مثال طور پہ اللہ کی صفت علیم ہے۔ اللہ کی صفت علیم کے تحت انسان بھی علم سیکھتا ہے، انسان بھی علم اور آگہی کے مراحل طے کرتا ہے، لیکن صفت علیم میں اللہ ایک ہے۔ العلیم ایک ہی ہے، باقی سب لوگ اس علم سے تھوڑا سا حصہ سیکھ پاتے ہیں یا اخذ کر پاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی اللہ کی صفت لے لیں، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔
اور ہمیں اللہ کی صفات جگہ جگہ نظر آتی ہیں، لیکن مخلوق میں ان صفات کا بہت محدود مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات میں وہ صفات لامحدود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ ایک ہے، اللہ ایسا واحد اور یکتا وجود ہے جو کہ بے مثال ہے، اور اللہ محدود نہیں ہے۔ ہر تخلیق محدود ہوتی ہے، کتنی بھی بڑی تخلیق ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، کہکشائیں ہوں، کتنا بڑا وجود ہے کہکشاں کا، ان کو نوری سال لگتے ہیں ان کو دیکھنے میں، لیکن وہ محدود ہے۔ اللہ محدود نہیں ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے اس احد کی صفات کا مظاہرہ ہے، اور سورہ اخلاص میں تفکر سے ایک طالب علم کو، ایک روحانی راستے کے ایک طالب علم کو، راہ سلوک کے ایک مسافر کو اس حقیقت سے آگہی ملتی ہے کہ سب کچھ اللہ واحد کا تخلیق کیا ہوا ہے، اور اس کائنات کا واحد مالک صرف اللہ ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد عظیم برقیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں سورہ اخلاص کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ وحدت ہے، اس کے برعکس مخلوق کثرت ہے۔ جو خالق اللہ کی تعریف ہوگی، مخلوق کی تعریف وہ نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد، آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ مخلوق کو احتیاج ہے، مخلوق کو ضرورت ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے وجود کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کو، ایک ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کے پورے وسائل بنائے ہیں، اس کے پورے سسٹم بنائے ہیں۔ یہاں الصمد کا مفہوم کائنات میں اللہ کی ہستی، اللہ کی مرکزیت، یعنی کائنات کے تمام امور اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں۔ جب آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو کمپلائنس رپورٹ دینی ہوتی ہے، وہ کمپلائنس رپورٹ ہوتے 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 آپ کے مرکز میں چلی جاتی ہے۔ کائنات کے تمام علوم، کائنات کے تمام امور، کائنات کے تمام علوم اللہ سے وابستہ ہیں، اور کائنات کے تمام امور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، یا اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ الصمد میں اللہ کی مرکزیت اور انسان سمیت ہر مخلوق کے اللہ پر انحصار، یہ الصمد سے واضح ہو رہا ہے۔ سورہ اخلاص، جیسے ہم سب اللہ سے ہم سب اللہ کی تخلیق ہیں، اور ہماری ہر ضرورت اللہ سے وابستہ ہے۔ تو سورہ اخلاص پر غور کرتے ہوئے ایک طالب ہدایت پر، ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ اس کے طلب کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، تو طالب ہدایت پر یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے کہ میری ہستی، جیسے کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، بہت بڑا صحرا ہے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا لے لو، صحرا گوبی لے لو، اور کوئی بڑا صحرا لے لو، دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، اس میں ایک ذرہ ہے۔ تو میری ہستی ایک بہت بڑے صحرا میں ایک ذرے سے بھی کم ہے، اور وہ جو ذرہ ہے وہ آپ کو دھوپ میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ صحرا جو ہے اس کا ایک ذرہ، ہر سب ذرہ دھوپ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اس پہ دھوپ نہیں پڑتی تو ختم اس کی چمک، مطلب وہ ڈیپینڈنٹ ہے ذرہ، وہ ذرہ معمولی سا ذرہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب میری ہستی سمندر میں ایک بہت بڑے قطرے کی طرح ہے، ایسا قطرہ
جو قطرے کی اپنی حرکت جو ہے وہ سمندر کے موومنٹ سے، سمندر کی لہر سے منسلک ہے، یعنی اس قطرے کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا، نہ جنا گیا نہ جنا۔ اس آیت سے یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ مخلوق کی ضرورت یہ ہے، مخلوق کی محتاجی یہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا ہوتی ہے۔ سلسلہ دیمیہ میں شاگردوں کو اس حقیقت کے مختلف پہلوؤں سے آگہی عطا کی جاتی ہے کہ اللہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ بھئی پیدائش بھی تو ایک محدودیت ہے نا، بھی تو ایک زمان و مکان کی محدودیت ہے نا۔